ان رب تبارک و تعالی یقول، اللہ یوں کہتا ہے، یا عبدی انت تزینت للناس دائما ولا تزینت لی ساعتا، اور میرے بندے ساری زندگی تو خوبصورت بن کے پھرتا رہا تاکہ دنیا تجھے اچھی لگے، لیکن تو میرے لیے کبھی مزین ہو کر نہیں آیا۔ اللہ، تو میرے لیے مزین نہیں ہو۔ امام غزالی کہتے ہیں جب تیرا جنازہ چلتا ہے تب اللہ کا یہ پیغام آتا ہے تجھ کو کہ انت تزینت للناس دائما ولا تزینت لی ساعتا، میرے لیے ایک گھڑی بھی تو مزین ہو کر نہیں آیا۔ دنیا کی مجلسوں میں، میٹنگوں میں تو بڑا شاندار کپڑے پہن کر جاتا تھا، اور تو میری نماز میں نائٹ ڈریس پہن کر کے آ جاتا تھا۔ تجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں کس مولا کے سامنے کھڑا ہوں، کس رب کے سامنے، تجھے پتا ہی نہیں تھا۔ تو جس طرح چاہے، اسی لیے صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ثیاب بزلا میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ثیاب بزلا کا معنی وہ کپڑے پرانے گندے جس میں گندگی ہے، گندے ہیں، بدبو آتی ہے، ایسے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ مسجدوں میں جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں اور لوگ اسی ٹوپی کو پہن کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ ثیاب بزلا میں داخل ہے، یہ پرانے کپڑوں میں، یہ گندے کپڑوں میں داخل ہے۔ فرمایا اس طرح کی ٹوپیاں پہن کر تم کیا مجلسوں میں جاؤ گے؟ جب دنیا کی محفل میں اس طرح نہیں جاتے ہو تو رب کریم کے در پر ایسا پہن کر کے کیوں آ رہے؟ حضرت نے فرمایا ایک جملہ آ گیا اپنے ملفوظ میں، جو لوگ ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ تو ثیاب بزلا میں داخل ہے۔ تو بہرحال مرنے والے کو کہا جاتا ہے انت تزینت للناس ولا تزینت لی ساعتا، میرے لیے تھوڑی دیر بھی تو مزین نہیں ہوا، تو طہارت کے ساتھ نہیں رہا، تو پاکیزگی کے ساتھ نہیں رہا۔ امام غزالی اپنے بچے کو، اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بچے اللہ کے لیے مزین بنو، مخلوق کے لیے نہ بنو۔ اسی لیے حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے کہ میرے مولا نے مجھ کو پیدا کیوں کیا، میرا مقصد کیا ہے، کیا میں شاندار بن کر کے لوگوں کو دکھاؤں؟ جو اپنی ذات کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کی تیاری کرے، مرنے کے بعد کی تیاری کرے، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ وہ ہیں عقل مند۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو شاندار یہاں جو ہے اپنی دنیا کی تیاری میں لگا اور آخرت کو بھلا بیٹھا۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اور عجیب و غریب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک جگہ نقل فرمائی، عقوبت اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی سزا۔ کیا اللہ کی سزا؟ فرمایا اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو کیا سزا دیتا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی سزا یہ دیتا ہے، یشغلو، اللہ اس کو مشغول کر دیتا ہے، فیما لا یعنی، لا یعنی باتوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ آج کل دنیا لا یعنی باتوں میں مبتلا ہے، فیس بک پر دیکھو، واٹس ایپ پر دیکھو، لا یعنی باتوں میں دنیا بھر کی ایران قرآن، اس کی بات، اس کی بات، فلاں کی بات، اسی میں انسان مبتلا ہے۔ میں نے ابھی کسی جگہ بیان میں کہا تھا کہ انسان اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسروں کے سکھوں سے دکھی۔ میرے دکھ سے میں دکھی نہیں، لیکن آپ سکھی کیوں ہیں؟ مجھے اس سے دکھ ہو رہا ہے۔ آپ کی سکھ اور آپ کے اچھے حالات مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، ورنہ انسان اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے۔ میرے بخار سے مجھ کو پریشانی نہیں، لیکن آپ کی صحت سے مجھے فکر ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت کیوں دی، آپ کو اچھی حالت کیوں دی، آپ کو عزت کیوں دی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقوبت اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی سزا
جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے فرمایا لا یعنی باتوں میں اس کو مشغول کر. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں مشغول ہو کر گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ ایک دن اس کی پکڑ کر. یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی پکڑ کر لے. اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عِش ما شئت فإنک میت. تو جس طرح چاہے زندگی گزار لے، یقین کر لے مرنا ہے تجھے. عِش ما شئت فإنک میت. جس طرح چاہے زندگی گزار فإنک میت، تجھے مرنا ہے. وَاحْبَبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ. تو دنیا میں جس سے چاہے محبت کر لے، یاد رکھ ایک دن تجھے چھوڑنا پڑے گا. جس سے بھی تیری محبت ہو، چاہے بیوی سے، بچوں سے، کاروبار سے، جاب سے، دکان سے، دوست و احباب سے، اِنَّكَ مُفَارِقٌ، چھوڑنا پڑے گا. حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی تو پھر حاتم اعصم فرماتے ہیں میں اسی کو دوست کیوں نہ بناؤں جو قبر میں بھی میرے ساتھ رہے اور حشر میں بھی میرے ساتھ رہے. فرمایا میں مولا کو دوست بناتا ہوں جو ہر جگہ ساتھ ہے، جو میرے قبر میں بھی ساتھ، میرے حشر میں بھی میرے ساتھ. پھر میں اسی کو دوست کیوں نہ بناؤں، اور جو مفارق اور جدا ہونے والا ہے میں اس کو دوست کیوں بناؤں. اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ تُجْزَعُ. جو چاہے عمل کر لے ضرور بدلہ دیا جائے گا. اچھے کا بدلہ اچھا دیا جائے گا، برے کا بدلہ برا دیا جائے گا. اس لیے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، آپ کی پہلی زندگی اگر پڑھو گے تو بہت ہی خلاف شرع زندگی، گندی زندگی تھی. عبداللہ ابن مبارک کی پہلی زندگی کوئی اچھی نہیں تھی، لوٹ مار کی زندگی. لیکن صحبت نصیب ہو گئی ان کو اکابر، اور پھر جو حصول علم میں لگے تو محدث زمان بن گئے. امام بخاری بھی ان کی روایت لیا. ابو حنیفہ کے شاگرد بن گئے اور زمانے کے متحد بن گئے، اور ابو حنیفہ کی مجلس شورا کے آدمی بنے، اور استنباط مسائل میں ان کو ایک مقام ملا. عبداللہ ابن مبارک اتنی بڑی شخصیت، ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. فرمایا حضرت بڑے حقائق اور دقائق آپ کو بیان کرتے تھے، کیا ہوا اس علم کا جو آپ بیان کرتے تھے؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا ذہبت العبارات وفنیت الاشارات. فرمایا وہ ساری عبارتیں ختم ہو گئی جو دنیا میں عبارتیں پڑھتا تھا نا، اور وہ جو اشارات، وہ لطائف، وہ نکتے، وہ علمی باتیں، وہ فنیت، وہ ختم ہو گئی. وما نفعنا الا رقیعات قد رقعنا فی جوف اللیل. اور مجھے ان میں سے کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا، اگر مجھے فائدہ دیا تو رات کے اندھیروں میں وہ جو چھوٹی چھوٹی چند رکعتیں پڑھی تھی اس نے مجھ کو بچا لیا. وما نفعنا الا رقیعات تصغیر ہے، چھوٹی چھوٹی رکعتیں. رقعنا فی جوف اللیل، جو رات کے اندھیرے میں نے پڑھی تھی. اس لیے اہتمام کرو تہجد کا. رات میں اٹھ کر، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومتی سنت ہے. چند جگہوں پر حضرت نے اس کو چھوڑ دیا. مکی زندگی میں جب بیمار ہو گئے 2-3 دن تو آپ نے نہیں پڑھا. کبھی سفر میں چھوڑنا ہوا، کبھی غلبہ نیند کی بنیاد پر چھوڑا ہے. لیکن یہ بھی روایتوں میں ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ اگر کسی وجہ سے حضرت رات میں تہجد نہیں پڑھ پائے تو اس کی تلافی میں دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے. یہ اس کی تلافی تھی، 12 رکعت پڑھتے. رات کی خلوت میں جب کوئی نہیں دیکھتا، ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2-4 رکعت پڑھنا چاہیے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اعمال صالحہ کریں، وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے. اس لیے کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حاویہ. فرمایا جو جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، بس وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا.
اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا نیکیوں کا تو وہ سمجھ لے کہ پھر خداوند قدوس کے وہاں بڑی ذلتی اور حاویہ میں جانا ہے. اور وہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا دھکتی ہوئی آگ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کی، وفاداری نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس آیت کے اوپر عمل کرے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اعمال صالحہ، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، شرک نہ کرے، توحید کو اپنے پاس رکھے، توحید کو اپنے پاس رکھے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا اللہ میرا رب ہے پھر اس پر جمع رہے. استقامت، اور جب استقامت ہوتی ہے تو پھر حق تعالی اس کے ایمان کی مضبوطی کا عالم یہ بناتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مدینے میں ہیں اور 1500 کلومیٹر دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کے اندر ہے، اور آپ یہاں سے حکم فرما رہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پکڑ لو. اور ساریہ آواز سن رہے ہیں، یہ عمر کی آواز ایمان کی مضبوطی کی دلیل، اور ساریہ کا سننا یہ بھی ایمان کی مضبوطی کی. دریائے نیل میں پانی کا نہ آنا اور عمر کا ایک رکا لکھ دینا اور اس پر بہہ جانا پانی کا، اور آج 1400 سال تک بہہ جانا، یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل. زلزلے کے آنے پر عمر کا پاؤں مارنا زمین پر اور یہ کہا کہ رک جا. کیا عمر انصاف نہیں کرتا ہے کہ تو کانپ رہی ہے؟ اور زمین کا رک جانا یہ عمر کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا فجر کے وقت میں زلزلے کے موقع پر یوں کہنا کہ کیا رب تو ناراض ہو گیا کہ تو نے زمین کو ہلایا، اور اسی وقت زمین کی حرکت کا بند ہو جانا رابعہ کی ایمان کی دلیل. ہمارے قریب زمانے میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ناظم مزاح علوم سہارنپور گزرے، ولی کامل مستجاب الدعوات شخصیت، حضرت اقدس ثانوی کے اجل خلفاء میں سے. حالات دنیا میں کسی ملک کے تھے اور مسلمانوں پر بڑی مظلومیت تھی، اور حضرت نے طلباء کے پاس بخاری شریف ختم کروائی، اور بخاری شریف ختم کروا کر کے یعنی اس کا ختم پروایا، اور ختم پروا کر کے 2 منٹ دعا کی، اور اس دعا میں ایک لفظ حضرت نے بولا، اے اللہ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ تیرے بندے پیسے جا رہے ہیں اور تو نظارہ دیکھ رہا ہے؟ اور تیسرے دن اخبار میں آیا کہ ظلم ختم ہو گیا. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو رب کریم کی یہ نصرت آتی ہے، یہ مدد آتی ہے. اور جب ہمارا ایمان کچا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنوائی ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ مضمون میں نے بالقصد آج چھیڑ دیا اس لیے کہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے، کچھ کل لیں اس مہینے. یہ تو سوتے ہوئے بھی گزر جائے گا، گزر رہا ہے. 15 روزے ختم ہو گئے، ہاف تو پورا ہو گیا، ابھی ہاف ہمارے سر کے اوپر ہے. یہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے، ایام گزرتے جا رہے. کچھ کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، کچھ کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے. وہ بہت جلد راضی ہونے والا ہے، وہ بہت جلد راضی ہونے والا ہے. اور اتنا جلدی کہ ہمارا دوست بھی راضی نہیں ہوتا، ابا بھی راضی نہیں ہوتے، امی بھی راضی نہیں ہوتے. اتنا جلدی وہ رب راضی ہونے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رب کو راضی کرنے کی فکر کریں. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمیں نماز کا شوق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت اور لو لگانے کی توفیق عطا. اے اللہ ہم نے دنیا والوں کو بہت آزما لیا، اے اللہ جن سے ہم نے محبتیں کی ہے سوائے دھوکوں کے کچھ نہ ہوا. اے اللہ ہم نے جن سے وفاداری کی ہے ان کی طرف سے بدعہدی کے علاوہ کچھ نہ ہوا. اے اللہ ہم نے جن سے تعلق رکھا ہے ان کی طرف سے ذلتیوں کے علاوہ کچھ نہ ہوا. اے اللہ ہم نے جن سے گلے لگائے ہیں ان کی طرف سے دشمنیوں کے علاوہ کچھ نہ ہوا. میرا مولا تو وہ ہے کہ جب سب کے دروازے بند ہوتے ہیں تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے. تیرے ساتھ ذرا سی وفاداری کرتے ہیں اے اللہ تو 100% وفاداری کرتا ہے.
اے اللہ تیرے راستے میں عذر کے اور بہانے کے طور پر ایک سجدہ کرتے ہیں تو ہزاروں سجدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تیرے راستے میں ایک پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو اپنی نعمتوں سے رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں مالا مال کرتا ہے۔ اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری عنایتیں بہت بڑی ہے، تو ہر رات میں ہمارے گھروں میں آتا ہے، حل میں مستغفر حل میں مسترزق۔ اے اللہ تو پکار پکار کر ہم کو کہتا ہے، ہم ہی نادان ٹھہرے کہ تجھ سے تعلق نہ رکھا، ہم ہی بدبخت ٹھہرے کہ تجھ سے تعلق نہ رکھا، ہم ہی نالائق ٹھہرے کہ تجھ سے تعلق نہ رکھا، تجھ سے محبت نہ رکھی، تجھ سے زور نہ رکھا۔ اے اللہ سحر العیون بغیر وجہ کا باطل، سحر العیون بغیر وجہ کا ضائع، تیری ذات کے بغیر تو ہماری بیداریاں بیکار ہے۔ وَبُقَاؤُهُنَّ بِغَيْرِ وَجْهِكَ بَاطِلٌ، اور اے اللہ ہمارا رونا اگر تیرے لیے نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا ہمیں تیرے عشق میں رونے والے بنا دے، تیری محبت میں رونے والے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے سچے تعلق کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان کاملہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو ایک بلا اور وبا کی آگ بھڑکی ہوئی ہے دنیا میں، اور خصوصاً اے اللہ ہندوستان پاکستان میں، مولا رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ اس بلا کو ختم فرما دے، اللہ وباؤں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ بستیاں اجڑتی جا رہی ہے، اے اللہ اولاد اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ بیوی اپنے شوہر کی شفقتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ خاندانوں کے خاندان مٹتے جا رہے ہیں۔ مولا تیری مصلحت تو ہی جانتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو حکیم ہے، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لیکن مولا ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتوا ہیں، ہم بے بس ہیں، مولا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اس بلا کو اٹھا لے، اللہ اس بلا کو اٹھا لے، اللہ اس بلا کو اٹھا لے۔ اے اللہ جتنے ہاسپیٹل میں ایریا رگڑ رہے ہیں سب کو شفا دے دے، گھروں میں ایریا رگڑ رہے ہیں سب کو شفا دے دے۔ اے اللہ سب کے پھیپھڑوں کو شفا عطا فرما دے، سب کے لنگز کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کے خون کا مسئلہ آسان فرما دے، اے اللہ سب کے سانس کا مسئلہ آسان فرما دے۔ ساری زندگی تو بغیر پیسوں کے سانس دیتا رہا، ہم تیرے ناشکرے بنے، تو آج تو نے ہم کو سانس کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ساری زندگی تو ہمیں بغیر پیسوں کے سانس دیتا رہا، ہم تیرے ناقدرے بنے، تو آج تو نے آکسیجن کے حوالے کر دیا، آج تو نے مشینوں کے حوالے کر دیا۔ رب کریم ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم دو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، دو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے اور اس بلا کو ختم فرما دے، خصوصاً ہندوستان سے اللہ اس بلا کو ختم فرما دے، اے اللہ اس بلا کو ختم فرما دے، اس وبا کو ختم فرما دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔